میں اپنے انکم سن ساتھیوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب 3 4، عشاء 4، یہ وقت، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں عزیزو۔ جیسے ہمارے بڑے افراد، بڑے مصروف لوگ لکھتے ہیں نا اوقات کار، فلاں دفتر کے اوقات کار، یہ نماز کے اوقات اللہ کے اوقات کار نہیں ہے کہ اللہ انہی وقت میں ملے گا۔ اللہ بازاروں میں بھی ملتا ہے، اللہ آفسوں میں بھی ہے، اللہ کہاں نہیں ہے۔ یہ ہمیں منظم کرنے کے لیے نماز کے اوقات کو معین کیا گیا ہے، تاکہ ہمارا دن منظم ہو جائے، ہمارے اوقات یومیہ منظم ہو جائیں۔ سورج کو دیکھ کر ہم اپنے اوقات کو طے کرتے ہیں، نماز کو دیکھ کر اوقات کو طے کرنا ہوگا۔ عبد محض کی ایک مثال آپ کے ذہن عالی کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک مولا ہے، ایک مالک عبد ہے، ایک غلام کا مالک ہے۔ وہ پریشان دکھائی دیا تو غلام نے اس سے کہا کہ حضور آپ مجھے بیچ ڈالیے تاکہ آپ کی مالی مشکل آسان ہو جائے۔ کہنے لگا تو میں بیچ کر بھی وہ رقم مجھے نہیں ملے گی جو مجھے مطلوب ہے۔ کہا نہیں، آپ وہی رقم مانگیے بازار میں جا کے جو آپ کو مطلوب ہے۔ کہا لوگ نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے جی اتنا مہنگا کیسے؟ تو آپ یہ فرما دیجئے گا، کہنے لگا آپ یہ فرما دیجئے گا کہ اس میں وہ صفت ہے جو عبد میں ہونا چاہیے، ایک غلام میں ہونا چاہیے۔ پہنچے بازار میں، لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس میں وہ صفت ہے جو ایک واقعی غلام میں، واقعی عبد میں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک شاید تباہ آزمائی کرنے والا تھا کوئی، اس نے وہ رقم دے دی اور یہ اب خرید کر لے آئے، اور گھر لا کر جو اسے پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، اس پہ لکڑیاں توڑ ڈالی، زخمی کر دیا۔ اور جب یہ تھک گئے مار مار کے تو سوال کیا تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہیں مار کیوں رہا ہوں؟ کہنے لگا اسی بات کے تو پیسے دے کر آئے ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو بھاری رقم تم دے کر آئے ہو وہ اسی بات کی تو دے کر آئے ہو کہ عبد محض کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے معبود سے چوں اور چرا نہ بولے، جو اعتراض نہ کرتا ہو، جو یہ نہ کہے کہ کیوں کیسے۔ اگر تم عبد ہو، تمہارا وہ معبود ہے، تو بس اتنا یقین رکھو کہ جو کر رہا ہے وہ تمہاری مصلحت میں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔